بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لائیو ویڈیو براڈ کاسٹ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب، اور آج انشاءاللہ ہم اس چیز کو دیکھیں گے کہ ایگزام کے اندر کسی بھی سوال کا جواب کس طرح دیا جاتا ہے، اس کے بارے میں ابھی ہم نے بات کرنی، اس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ تو اسی پہ انشاءاللہ ابھی ہماری ڈسکشن ہوگی، اور آئی ہوپ کہ آپ اس پریزنٹیشن کو بھی انجوائے کریں گے۔ رائٹنگ پروسیس پہ لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی، تو میں نے اسی لیے پہلے کہا کہ چونکہ اب ہم آنسر لکھنے کی جانب بڑھنے لگے ہیں، تو سب سے پہلے ہم یہی دیکھیں گے کہ کس طرح ہم نے آنسر کو ڈیل کرنا ہے، اس کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کرنا ہے آنسر کے ساتھ۔ تو رائٹنگ پروسیس تک باتیں سمجھا دیں، اب ہم پریکٹیکلی میدان میں اترنے لگے ہیں۔ میدان میں اترنے سے پہلے، پریکٹیکل فیلڈ میں اترنے سے پہلے کچھ امپورٹنٹ اسپیکٹس ہیں جو آج کی ورکشاپ میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ آج کی اس پریزنٹیشن کے اندر انہی اسپیکٹس پہ میں آپ کے سامنے بات کروں گا کہ ایگزام کے اندر سوال، ایک بہترین سوال کس طرح لکھا جاتا ہے، یا کس طرح ایگزام کے اندر چیزوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے، اس کے اوپر ہماری بات چیت ہوگی۔ تو ہم آگے بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب۔ آج کا جو ٹاپک ہے بیسیکلی وہ ڈیلنگ وتھ کوسچنز کے نام سے ہماری آج کی جو ورک شاپ ہے اس کی پریزنٹیشن ہوگی، جس کے اندر ہم اسی چیز کو دیکھیں گے کہ سوال کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اس کو کس طرح ٹریٹ کرنا ہے، کون کون سے پہلو ہم نے اس کے دیکھنے ہیں، کون کون سے اسپیکٹس ہم نے اس کے ان کو دیکھنا ہے۔ اس پریزنٹیشن کے بعد انشاءاللہ آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ کو اس بارے میں معلومات فراہم ہو جائیں کہ آپ نے سوال کو کس طرح ڈیل کرنا ہے، اور کسی بھی سوال کو ڈیل کرتے ہوئے آپ نے کون کون سے ایشوز کو سامنے رکھنا ہے، کون کون سے معاملات کو آپ نے مد نظر رکھ کے آپ نے اس کسی بھی ایگزام کے اندر کوسچنز کو اٹیمپٹ کرنا ہے۔ نالج آپ کے پاس سارے کا سارا آ چکا، اب آپ کے سامنے ایک ایگزام کے اندر ایک کوسچن آ چکا ہے جس کو آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہے۔ تو کیا کرنا ہے، کن چیزوں کو سامنے رکھنا ہے، بڑی امپورٹنٹ بات ہے اس کے اندر، بڑے امپورٹنٹ اسپیکٹس بتاؤں گا جن کو آپ اس ورکشاپ کے اندر دیکھیں گے، جن کے بارے میں آج صرف آپ سنیں گے۔ کل کی ورکشاپ میں انشاءاللہ ہم جو کوسچنز کی ٹائپس ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے کہ کس کس طرح کے کوسچنز جو ہے وہ ایگزام میں دیے جاتے ہیں، اور اس میں ہم اسی چیز کو، اسی پہلو کو دیکھیں گے۔ انشاءاللہ ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ کے بارے میں بھی بات ہوگی، باقی جو کوسچنز ہیں ان کے بارے میں بھی ہم کل کی ورکشاپ میں بات کریں گے۔ آج کا جو سیشن ہوگا اس کے اندر ہم اسی چیز کو دیکھیں گے۔ یہ 4 اسپیکٹس ہیں، 4 پہلو ہیں جن کو میں آپ کے سامنے ایلیبوریٹ کروں گا، جس میں سب سے پہلی چیز ہے کہ کوسچن کے اوپر فوکس کرنا۔ اگر فوکس کرنا ہے تو کیا چیز دیکھنی ہے، ایگزامینر کو کس طرح ویک اپ کرنا ہے، اپنے سٹائل کے بارے میں آپ نے دیکھنا ہے، اپنے اسلوب تحریر کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے، اس کے بارے میں سوچنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے ٹائم کو کس طرح آرگنائز کرنا ہے، کس طرح مینیج کرنا ہے ٹائم کو۔ یہ وہ چیزیں، یہ 4 اسپیکٹس ہیں جن کو ہم اس ورکشاپ کے اندر ڈسکس کریں گے، اس پریزنٹیشن کے اندر انہی چیزوں پہ آج ہم بات کریں گے۔ اور آپ نے جو لسٹ بنائی یا آپ نے مائنڈ میپنگ کی، اس کے اوپر آپ کی فیڈ بیک میں لوں گا۔ جیسے آج ایک بچی نے دے بھی دی، کائنات نے، ویل ڈن، کہ انہوں نے یہ چیز ہمارے ساتھ شیئر بھی کر دی۔ تو سب سے پہلا جو ایلیمنٹ ہے وہ ہے فوکس آن دا کوسچن۔ دوربین لگا کے اس کو دیکھنا ہے، مائکروسکوپک ویو کے ساتھ آپ نے سوال کو دیکھنا ہے، آپ نے اس کے اوپر فوکس کرنا ہے کہ اس سوال کے اندر اس نے کیا پوچھا۔ اب یہاں پہ میں آپ کو مسئلہ بتاتا ہوں، ہوتا کیا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کو کوسچن ملتا ہے ایگزام کے اندر، تو آپ اس کے اندر آدھا حصہ دیکھتے ہیں اور آدھے کو آپ چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ اس آدھے کے اوپر آپ فوکس نہیں کرتے، اس کو آپ مد نظر نہیں لے کے آتے ہیں۔ جب آپ اس کو مد نظر نہیں لے کے آتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایمبیگوٹی کریٹ ہوتی ہے، یا انکمپلیٹ آنسر جب وہ آپ لکھ کے آتے ہیں، آپ کا رسپانس یہ ہوتا ہے ٹیچر کے سامنے کہ میں نے تو بہت اچھا لکھا، میں نے تو سارا لکھا۔ فار ایگزامپل
क्वेश्चन जो है वो पूछा गया ह्यूमर, आयरनी और सेटायर, 3 चीज़ों के ऊपर। आप सिर्फ ह्यूमर को वहाँ पे लिख के आगे, ना आपने आयरनी लिखी ना आपने सेटायर लिखी। और या क्वेश्चन पूछा गया सिमिली एंड मेटाफर की डिस्क्रिप्शन, आप सिमिलीज लिखा है, मेटाफर आपने लिखी ही नहीं। और ये असल में ट्रिकी क्वेश्चंस के मामले में अक्सर इस तरह होता है कि सवाल को समझते हुए हम गलती करते हैं, जब हम उसको फोकस करते हैं तो फोकस करते हुए हमसे मिस्टेक्स होती हैं। हम सरसरी नज़र दौड़ाते हैं सवाल के ऊपर और उसके बाद हम अंधाधुंध लिखना शुरू कर देते हैं, और उस अंधाधुंध लिखने के दौरान हम ऐसी गलतियां भी करते हैं, ऐसी गंभीर गलतियां करते हैं कि जो हमें बाद में जाके हमारे लिए एक शर्मिंदगी का बायस बनती हैं, पछतावे की वजह बनती हैं, जिसकी वजह से हमें फिर पछतावा होता है। लेकिन उस वक़्त तक पानी जो वो सर से उतर चुका होता है, क्योंकि सिचुएशन ये होती है कि आप एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ गए, उसके बाद वो आप फ़ोन करके पूछते हैं उस्ताद को, सर वो मैंने ये सवाल लिखा है तो मुझे मार्क्स मिल जाएंगे। उस्ताद ने तो आपसे नहीं कहा था कि आप इनकम्प्लीट जवाब देके या इररेलेवेंट जवाब देके, उस्ताद ने तो आपको समझाया था। जितनी बातें बता रहा हूँ, मेरी ये गुजारिश होगी आपसे कि आप इन बातों को नोट करें और इनको याद करना है, इनको अपनी लाइफ के अंदर प्रैक्टिस करना है, इसको एक आदत बनाना है, वरना बहुत रोला हो जाएगा। एग्ज़ाम में जाके बहुत रोला होगा, हमारे लिए बहुत परेशानी होगी। सो सबसे पहली चीज़ हम जो देखने लगे हैं वो है टर्म्स, कि कौन कौन सी टर्म्स क्वेश्चन के अंदर डिस्कस की गई हैं। आप उन टर्म्स को जब आप देखेंगे कि सवाल के अंदर, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि एन एपोथीस, द रेप ऑफ द लॉक इज एन एपोथीसिस ऑफ फॉपरी एंड फॉली, द परफेक्शन ऑफ मार्क हेरोइक। अब यहाँ पे 2 टर्म्स उसने ली, एपोथीसिस ऑफ फॉपरी एंड फॉली, इसका मतलब है उसने इसके अंदर सेटायर इस्तेमाल की। परफेक्शन ऑफ मार्क हेरोइक, उसने यहाँ पे मार्क हेरोइक की भी बात की, 2 एलिमेंट्स पे उसने बात की है। तो हमें ये चीज़ें, ये टर्म्स जो है हमने उनके ऊपर फोकस करना है, और जब आपको टर्म्स के बारे में इल्म हो जाता है तो आप उनको आसानी से डिफ़ाइन कर पाते हैं। यानी कि जब आप आउटलाइन बनाने जाएंगे सवाल की, जब आप लिस्टिंग करेंगे, जब आप पॉइंट्स नोट करेंगे, तो आप अपने क्वेश्चन में से की टर्म्स को आप देखेंगे कि कौन सी की टर्म्स हैं, और फिर आपने उनको डिफ़ाइन करना है। अगर क्वेश्चन के अंदर कोई की टर्म दी गई है तो आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ भी उसी हिसाब से बनेगा, वो उनको डिफ़ाइन कर रहा होगा, डिटेल के साथ नहीं, शॉर्टली। ठीक है, अगेन बात वही रिपीट होगी कि आपके क्वेश्चन का आंसर का जो इंट्रोडक्शन है वो आपकी किताब या आपके राइटर का इंट्रोडक्शन नहीं है, बल्कि आपके सवाल का इंट्रोडक्शन होता है। तो जब आप सवाल के हिसाब से जवाब में इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं, तो अगर की टर्म्स हैं तो वो आप वहाँ पे डिफ़ाइन करके आगे बढ़ते हैं। मिसाल के तौर पे एक क्वेश्चन पूछा गया जी, द रेप ऑफ द लॉक एज अ मॉक एपिक। पहले आप मॉक एपिक को डिफ़ाइन करेंगे, उसके बाद आप उसके एलिमेंट्स के बारे में वही इस पैराग्राफ में बात करेंगे, और उसके बाद आप कहेंगे थीसिस स्टेटमेंट ऑफ मॉक एपिक के एलिमेंट्स के ऊपर आप सिर्फ जो वो फर्निश करेंगे अपनी थीसिस स्टेटमेंट, और उसके बाद आप आगे एक एक पैराग्राफ में उसी में से उन्हीं जो वो पार्ट्स हैं मॉक एपिक के, जो एलिमेंट्स हैं, उनकी बेस पे आप एक एक पैराग्राफ में एक एक एलिमेंट डिस्कस करेंगे और उसकी एग्जांपल भी आप कोट करेंगे। ये तो रही टर्म्स की बात। इसके बाद है कि क्या पूछा गया। ठीक है, यानी कि आपसे क्या पूछा गया, जैसे मैंने बात की डिफ़ाइन करना आपने, और जो आपकी डेफिनेशन है वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। ठीक है, आपने स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं देनी, आपने घुमा फिरा के बात नहीं करनी। अब क्या पूछा गया, जो आपसे पूछा गया आपने उसी चीज़ का जवाब देना है। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि जैसे आपकी मर्ज़ी आप उस तरह जवाब दें। आपको बाज़ उस्ताद, बाज़ लोग, बाज़ क्लास फेलोज़, बाज़ बड़े छोटे ये मशवरा देंगे समरी याद कर लो, याद करके लिख के आ जाओ। यहाँ पे ये जो याद कर लो वाला कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे आके वो फेल हो जाता है। व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड के हिसाब से ये चीज़ फेल हो जाती है, नाकाम हो जाती है। ये इसीलिए नाकाम होती है कि जब आप
جب آپ وہاں پہ کوشچن کو اٹیمپٹ کرتے ہیں تو اس نے جو کچھ پوچھا اس کی بجائے آپ کچھ اور لکھ کے آتے ہیں، کچھ اور باتیں، آپ ارریلیونٹ باتیں آپ کر کے آتے ہیں. سو جب آپ ارریلیونٹ باتیں کرتے ہیں تو نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایگزامینر آپ کی باتوں کو جو ہے وہ اس کو وہ ریجیکٹ کر دیتا ہے، آپ کے آرگومنٹس کو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا، آپ کی باتیں اس کو کنونس نہیں کر پاتی. سوال مولی جواب گندم، سوال مولی جواب گاجر والی بات ہو جاتی ہے. اس لیے پلیز یہ چیز ذہن میں رکھنی کہ اس نے جو کچھ پوچھا، اس نے کیا پوچھا، یہ چیز ڈھونڈی، اس کے بعد آپ نے اس کو کس طرح اس نے پوچھا یہ چیز بھی آپ نے دیکھنی ہے. یعنی کہ آپ کو اس بارے میں تسلی ہونی چاہیے کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہ سارے کا سارا اس کا پوچھا ہوا ہے جو آپ بتا رہے ہیں. ارریلیونٹ بات کوئی بھی نہیں کرنی، غیر متعلقہ بات کوئی بھی آپ نے اپنے آنسر کے اندر نہیں لکھنی ہے. اگر آپ اپنے آنسر کے اندر غیر متعلقہ بات کریں گے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ایگزامینر آپ کے مارکس ریڈیوس کر دے گا یا آپ کو مارکس نہیں دے گا. اس کے بعد آگے ہے کلوز انالیسس، کہ اگر آپ کو جیسے فار ایگزامپل آپ کو یہاں پہ میں نے کلوز کوشچن کے فوکس کی جب بات کی تو کلوز انالیسس میں کیا ہوتا ہے کہ کریٹیکل انالیسس کا کوشچن آ جاتا ہے فار ایگزامپل، تو آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ اس کو انالائز کریں، تو وہاں پہ آپ کلوزلی انالائز کرتے ہیں. آپ 2 سے 3 دفعہ آپ اس کو پڑھیں گے، آپ پلان کریں گے، اس کے بعد آپ لکھیں گے. پوئم آپ کو دی جاتی ہے پیپر کے اندر اور آپ جو ہے اس کو آپ اسی طرح آپ لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اس کو اسی طرح لکھتے ہیں. سو دس از ویری امپورٹنٹ ایسپیکٹ. سو اس کے بعد آگے آپ اسی چیز کو دیکھیں گے، اگلے ایسپیکٹ کو کلوز انالیسس کے بعد جو ہے وہ ہے ویک اپ دا ایگزامینر. نیکسٹ ایلیمنٹ ہے ہمارا ایگزامینر کو جگانا ہے. یو ہیو ٹو ویک اپ دا ایگزامینر. کیسے جگائیں گے اس کو؟ ایگزامینر تھک جاتا ہے، صبح سے شام تک وہ پیپر چیک کر رہا ہے، وہ تھک جاتا ہے. آپ جو ہے وہ ایک جو کیا کہتے ہیں اوائڈ کریں، ڈو ناٹ اڈاپٹ فرسٹ پاسبل اپروچ، رینج وائڈلی بٹ کیپ دا ٹرمز آف دا کوشچن، بی ولنگ ٹو ڈسپیوٹ دا ٹرمز آف دا کوشچن. اگر اس نے کوئی ٹرم دی، آپ اس بات کو ایگری نہیں کرتے تو آپ اس کے اوپر ڈسپیوٹ کریں، اس کے اپوزٹ آپ لکھیں. یعنی کہ بی ولنگ ٹو تھنک، سوچیں. ٹھیک ہے، آپ نے اس کو جگانا ہے، آپ نے اپنی باتوں سے اس کو کنونس کرنا ہے، اس کو سمجھانا ہے. سو جب آپ سمجھانے کے لیے جاتے ہیں، ایگزامینر کو آپ جگاتے ہیں، تو آپ ایک اسٹرانگ اوپننگ اور کلوزنگ جو اس کو کریٹ کریں گے. ٹھیک ہے، کہ آپ کے سوال کا جو جواب ہے اس کی اوپننگ بہت اسٹرانگ ہو اور اس کی کلوزنگ بھی بہت اسٹرانگ ہو. یہاں یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ جو کہ اس کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب آنسر ڈیولپ کرتے ہیں، آپ کے کوشچن کی سلیکشن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، وہ بڑی امپورٹنٹ، بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے. آپ کو ایگزام کے اندر 4 کوشچن دیے جاتے ہیں، ان 4 کوشچنس یا 5 کوشچن جو آپ نے اٹیمپٹ کرنے ہیں، آپ کے پاس چوائسیز ہوتی ہیں. سو آپ نے کوشچن کی سلیکشن کو بھی فوکس کرنا ہے. آپ نے کوئی غلط سوال سلیکٹ نہیں کرنا، آپ نے وہ سوال سلیکٹ کرنے جو آپ کو سب سے اچھے آتے ہیں. یہ نہیں سوچنا کہ ساتھ والے کو، اس کے ساتھ والا کہہ رہا ہے یہ آسان ہے. ایک ہوتا ہے سوال کا آسان ہونا، ایک ہوتا ہے سوال کا آپ کو اچھی طرح آنا. سو اچھی طرح آنا اور آسان ہونا، دیز آر 2 ڈفرینٹ تھنگس، 2 مختلف چیزیں ہیں یہ. ٹھیک ہے، آپ کو جس سوال کا جواب اچھی طرح آتا ہے آپ نے اس کو لکھنا ہے. آسان ہے لیکن آپ کو نہیں سمجھ آئی تو آپ غلط کر کے آ جائیں گے. فار ایگزامپل اس نے پوچھ دیا ایڈیپس ریکس ایز اے ٹریجڈی، آپ کو ٹریجڈی کی ڈیفینیشن یا ٹریجڈی کے حساب سے نہیں پتہ، آپ کہتے ہیں یہ آسان سوال ہے اس لیے لکھ کے آ جاؤ. نہیں، اس کے مقابلے میں آپ کو ایک سوال ہے جو ہے مشکل، لیکن بظاہر مشکل، لیکن اس کے بارے میں آپ کے پاس ساری معلومات موجود ہیں، تو آپ اس کو سلیکٹ کریں گے. سو
سلیکشن از ویری امپورٹنٹ۔ اس کے بعد جیسے بات کی میں نے کہ آپ نے اوپننگ اور کلوزنگ آپ نے جب آپ نے بنانی ہے، ہوتا یہ ہے کہ آپ نے اس انداز سے ایگزامینر کو جگانا ہے۔ کیسے جگائیں گے؟ آپ ایک شارٹ کنٹروورشل سٹیٹمنٹ دے دیں، ایک ریلیونٹ کوٹیشن دے دیں، یا ایک ایویڈنس دے دیں۔ جب آپ سٹارٹ کرتے ہیں کسی سوال کو تو آپ اس طرح سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، ایک دفعہ اس کو جھٹکا لگے، کنٹروورشل سٹیٹمنٹ دے کے بے شک آپ بعد میں اس کو ریجیکٹ کر دیں، اس کو آپ جھٹکا دیں گے، وہ ایک دم اٹینٹیو ہو کے اس چیز کو دیکھنا شروع کر دے گا کہ یہ کیا کہنے جا رہا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ نے یہ ڈیمانسٹریٹ کرنا ہے کہ آپ کو سوال کی سمجھ آ چکی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اسٹرانگ اینڈنگ، سوال کی جو کلوزنگ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ وہ ایگزامینر کے اوپر ایک فائنل امپریشن کریٹ کرتی ہے۔ ایگزامینر کے اوپر آخری وہ فیصلہ وہاں پہ اس نے کرنا ہوتا ہے آپ کے کنکلوژن پہ کہ یہ بچہ کہاں پہ کھڑا ہے۔ لہٰذا ایک بولڈ سٹیٹمنٹ آپ آخر کے لیے سنبھال کے رکھیں، ایک یوزفل کوٹیشن آپ سنبھال کے رکھیں جو آپ نے لاسٹ پہ لکھنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسٹرائکنگ پیس آف ایویڈنس کی بات کی میں نے، ریلیونٹ کوٹیشنز کی بات کی، وہ آپ لگائیں گے۔ آپ اس انداز سے بات کریں گے کہ ایگزامینر جو ہے وہ جب اس کو پڑھے تو وہ خوش ہو، وہ کنونس ہو، اور وہ جاتے جاتے آپ کو مارکس دے کے جائے، اس کو پتا ہو کہ اس بچے نے محنت کی ہوئی ہے، تو وہ آپ کو مارکس سے آپ کو گریڈ کرے۔ اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں ہم illustrate amply with relevant material، کہ جب آپ اپنی باتیں لکھیں گے ایگزامینر کو جب آپ نے جگانا ہے تو ریلیونٹ مٹیریل کے ساتھ جگائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ irrelevant باتوں سے آپ جگائیں، ریلیونٹ کوٹیشن سے، جو کہ یہی چیز ڈیفائن کرے گی کہ آپ کا جو ٹیکسٹ کا نالج ہے وہ بڑا تھارو ہے، بڑا ڈیپ نالج آپ کے پاس، بڑی گہرائی کے ساتھ آپ نے اس کتاب کو اسٹڈی کیا ہے۔ جب آپ ایگزامینر کو جگانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ اپنے سٹائل پہ فوکس کیجئے، اسلوب تحریر پہ فوکس کیجئے کہ آپ نے کس طرح لکھنا ہے۔ فلوئنٹ سٹائل آپ ڈیولپ کریں، بریف ٹو ایچ سینٹینس بیفور یو رائٹ، مینس کہ آپ دیکھیں جب آپ لکھیں گے، جب آپ لکھنے کی پریکٹس کریں گے تو جب آپ ایک آنسر کا جواب بنائیں گے تو آپ اس کے اندر آپ اسی چیز کو دیکھیں، کیا جو میں نے کہا اس کے اندر وہی چیز دوسرے بندے کو سمجھ آ رہی ہے، اور کیا یہ اس سوال کا صحیح جواب ہے۔ اس کے بعد سٹائل کو بنانے کے لیے آپ ایکوریسی کو دیکھیں گے، میکینکس جو لینگویج کی ہیں، گرامر، سپیلنگ، پنکچویشن، ان چیزوں کو آپ سیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جس وقت آپ انگلش ماسٹرز ان انگلش کی ڈگری کو آپ کلیم کرنے جا رہے ہیں تو ایگزامینر بھی آپ کے سپیلنگ، گرامر اور پنکچویشنز کو دیکھتا ہے، اور اگر آپ یہ غلطیاں کرتے ہیں تو وہ ان ایررز پہ آپ کو پینلائز کرتا ہے، آپ کو ان غلطیوں پہ پینلائز کرتا ہے۔ وہ آپ کو ایگزامینر جو ہے وہ آپ کو کوالٹی آف لینگویج پہ مارکس دے گا کہ آپ کی لینگویج کتنی بڑھیا ہے، کتنی خوبصورت لینگویج ہے آپ کی، دس از ایکوریسی۔ اس کے بعد try to leave time to read through your paper before handing it in، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اتنا ٹائم آپ ضرور چھوڑیں، ایکوریسی اسی وقت بنتی ہے کہ آپ کی رائٹنگ سپیڈ بہت اچھی ہو، لیکن آپ لاسٹ پہ اتنا ٹائم ضرور چھوڑیں کہ آپ ایک دفعہ اپنے پیپر کو ریڈ کر لیں، اس میں اگر کوئی غلطی ہے تو آپ اس کو ریموو کر سکیں۔ یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے جو اس پریزنٹیشن کے اندر میں نے نہیں لکھی، وہ یہ جو اس سے بھی امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے، امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ جب ابھی آپ نے پریکٹس کرنی ہے لکھنے کی، ایگزام جب آپ لوگ ایگزام میں بیٹھتے ہیں، اس طرح ایگزام کی تیاری کرتے ہیں، پڑھنا شروع کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ایگزام میں بیٹھتے ہیں وہاں پہ کوسچنز آتے ہیں 4، وہاں سپیڈ بھی آپ کو ضرورت ہوتی ہے، آپ کو لکھنا پڑتا ہے بڑی سپیڈ کے ساتھ، بہت تیز لکھنا پڑتا ہے، آپ کے انگلیوں کے اوپر نشانات بن جاتے ہیں، آپ تھک جاتے ہیں۔ لہٰذا ایگزام سے پہلے آپ ایگزام کی تیاری کے دوران اپنی رائٹنگ سپیڈ پہ کام کریں گے تاکہ آپ لکھیں، یعنی کہ رائٹنگ سپیڈ میں آپ ایکوریٹ بھی لکھیں، آپ صاف ستھرا بھی لکھیں۔ جہاں پہ اگر کوئی بات آپ کی غلط ہو گئی ہے اس کے اوپر ایک لائن لگائیں، زیادہ گند نہیں بنانا۔ آنسر شیٹ پہ جتنا گند بنے گا اتنی وہ بدی لگے گی، اتنی بدصورت لگے گی۔
لہٰذا اس کو خوبصورت پریزنٹ کرنا ہے آپ نے. جتنا خوبصورت لکھا ہوگا اتنا ہی اس کو اچھا لگے گا. ایستھیٹک سینس لٹریچر کے لوگوں کے اندر زیادہ ہوتا ہے. بدصورتی جو ہے وہ کسی کو بھی قبول نہیں ہوتی. لہٰذا آپ خوبصورتی دیکھیں گے اپنے اس ٹاپک کے حساب سے, اپنے کوشچن کے حساب سے آپ خوبصورتی کو سامنے رکھ کے آپ آگے چلیں گے. اچھا, اس کے بعد ہے آگے جو ایلیمنٹ ہے اس کا وہ ہے کلیئرٹی کا, جس کو ہم کہتے ہیں سسنٹ. بی سسنٹ, کہ جب آپ لکھ رہے ہیں تو اس کے اندر کلیئرٹی ہو, کلیئرسٹ اور شارٹسٹ مینر میں لکھیں. یعنی کہ سے واٹ یو مین ان دا کلیئرسٹ, جو کہنا چاہتے ہیں وہی وہاں پہ کہیں, جو کہنا چاہتے ہیں وہی کہیں. کلیئرٹی ہو آپ کی تھاٹس کے اندر, ایمبیگوس باتیں نہ کی جائیں, یعنی پڑھنے والا اس سے ایک نہیں تین مطلب نہ اخذ کرے. اچھا, لیو یور سیلف ٹائم ٹو میک نیو پوائنٹس, وقت لگائیں, نئے پوائنٹس وہاں پہ لگائیں. آئیڈیاز کو ریپیٹ نہیں کرنا. اگر آپ نے کوئی چیز پہلے کہہ دی ہے تو بی شیور کہ وہ چیز اگر آپ ریپیٹ کر رہے ہیں تو وہ اس کی کوئی اہمیت ہے. یعنی ریپیٹیشن اسی صورت میں کی جائے اگر اس ریپیٹیشن کی کوئی اہمیت ہے. اگر اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو آپ نے اس کو ریپیٹ نہیں کرنا. اچھا, یہ تو تھا آپ کا تھنکنگ اباؤٹ اسٹائل. اس کے بعد اپروپریٹ ٹون اور ویکیبلری, اس کو دیکھیں آپ کہ جب آپ لکھ رہے ہیں تو آپ کی ٹون بھی اچھی ہو. مینس کہ آپ کا جو انداز ہے وہ بہترین ہو. یعنی کہ ایسا نہ ہو جیسے ہم کہتے ہیں نا تضحیک جیسے جملے نہ استعمال کریں. ایک اسٹوڈنٹ کی ہی زبان ہو, کانٹریکشنز نہیں استعمال کرنے, جیسے ڈونٹ اور کانٹ, یہ اپروپریٹ رائٹنگ میں استعمال نہیں ہوتے. سلینگ اور کلوکیل ٹرمز نہیں استعمال کرنی, بلکہ آپ لٹریری ٹرمینالوجی استعمال کریں گے, لائک فارم, اسٹرکچر, اسٹائل, امیج, سمبل. یعنی کہ جب آپ ٹرمز بھی استعمال کریں تو یہ والی استعمال کریں جس سے پتہ چلے کہ آپ لٹریچر کے اسٹوڈنٹ ہیں. لٹریری ٹرمز کے ذریعے ہی آپ باتوں کو لے کے چلیں, یعنی کہ آپ کی ویکیبلری بھی لٹریچر کی ہو, لٹریری ٹرمز کی بیس کے اوپر ہو. یہ ایک میکسیمم مارکس گریڈ کرنے والے اسٹوڈنٹس کی یہ خوبیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, آپ کسی بھی کوشچن کو اٹھائیں گے یہی طریقہ اڈاپٹ کریں گے. یہ باتیں ذہن نشین کرنی ہے, کیونکہ اس کے بعد ہم پریکٹیکل پہ اتر جائیں گے, کام سٹارٹ کر لیں گے, پھر آپ ایک ٹاپک پہ سٹارٹ ہو جائیں گے, کام کرتے جائیں گے, تو پھر اس وقت ہمارے پاس یہ باتیں بتانے کے لیے وقت نہیں ہوگا. اس کے بعد ہے کوٹیشنز کا استعمال. یعنی کہ ٹیکسٹ کو آپ نے اس انداز سے استعمال کرنا ہے, اتنے بہترین انداز سے استعمال کرنا ہے کہ آپ کے جو آئیڈیاز ہیں جو آپ نے ادھر کتاب اس آنسرز کے اندر لکھے ہوئے ہیں وہ آپ کی کوٹیشنز کو پڑھتے ہی وہ آئیڈیاز ایگزامینر کے مائنڈ میں آ جائیں, یعنی کہ وہ متعلقہ کوٹیشنز ہوں. دیکھیں یہاں ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں چھوٹی سی. اکثر بچے پوچھتے ہیں کہ سر کتنی کوٹیشنز ہونی چاہیے. بھائی نہ تو ایگزامینر کوٹیشنز کاؤنٹ کرتا ہے اور نہ ہی ایگزامینر پیجز کاؤنٹ کرتا ہے. ایگزامینر یہ دیکھتا ہے کہ آپ نے اپنی بات کو, اپنے آرگومنٹ کو ثابت کرنے کے لیے ٹیکسٹ کا سہارا کہاں کہاں پہ دیا. اگر آپ نے کوئی بات کی, ٹھیک ہے, اگر آپ نے کہا جی اس کے اندر ہیومر ہے تو آپ نے ہیومر کی چیز دکھائی, آئرنی ہے تو آئرنی ثبوت کے طور پہ دکھائی. کوٹ بیسیکلی ثبوت کے طور پہ کیا جاتا ہے. ٹیکسٹ کو, اوریجنل ٹیکسٹ کو کوٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ ایک ثبوت فراہم کرتے ہیں. جہاں جس موقع پہ ثبوت کی ضرورت ہوتی ہے وہاں آپ ثبوت دیں گے اور پھر اس ثبوت کو آپ ایکسپلین بھی کریں گے. کم از کم 2 سینٹنسز آپ اس ثبوت کو ایکسپلین کرنے پہ لگائیں گے کہ ان لائنز کے اندر کیا ہے. سیملی کی بات کی, میٹافر کی بات کی, آئرنی کی بات کی, ہیومر کی بات کی, سیٹائر کی بات کی, کوئی اور بھی بات کی آپ نے, اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی بات کو سپورٹ کرنے کے لیے ٹیکسٹ کا سہارا لیتے ہیں تو ٹیکسٹ آپ نے متعلقہ کوٹ کرنی ہے. لہٰذا جتنا اچھا آپ کا آنسر ہوگا اس کے اندر اس حساب سے اتنی ہی ریلیونٹ ٹیکسٹ کوٹ کی جائے گی. ٹھیک ہے. سو جب آپ کوٹیشنز کو یوز کریں گے تو آپ ان کو اس طرح یاد کریں, ان کو
سیملیس انداز میں بلینڈ کریں اپنے آنسر کے اندر، اپنے سینٹینس سٹرکچر کے اندر آپ ان کو بلینڈ کریں، اس کا ایک حسین امتزاج آپ نے پیش کرنا ہے۔ سٹائل کے بعد آگے ہے ٹائم مینجمنٹ، کہ آپ نے اپنا وقت جو ہے وہ آرگنائز کرنا ہے۔ بڑی امپورٹنٹ بات ہے ٹائم مینجمنٹ کی۔ جب آپ کوشچن اٹیمپٹ کرنے بیٹھیں گے، آپ کو ارد گرد بھی لوگ ڈسٹرب کرنے والے ہوں گے۔ آپ کو کمرہ امتحان میں موجود جو ایگزامینرز ہیں، 10 جماعتیں پاس بھی ایگزامینر ہوتے ہیں، وہ بھی آپ کو ڈسٹرب کرنے والے ہوں گے۔ آپ نے ان کے اوپر توجہ نہیں دینی، بلکہ آپ نے اپنے وقت کو جوڈیشیس انداز میں یوٹیلائز کرنا ہے۔ اپنے ٹائم کو اپروپریٹلی آپ ڈیوائڈ کریں۔ 4 سوال ہیں، چاروں کو برابر ٹائم دینا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک سوال پہ 1.5 گھنٹہ لگا دیا تو پیچھے آپ کے پاس ٹائم 3 سوالوں کے لیے بچا ہی آدھا، آدھے ٹائم میں 3 سوال کیسے کریں گے؟ لہٰذا ہر سوال کے لیے 45 منٹس ہیں، 25 مارکس کا کوشچن ہے، 15 منٹ آپ آؤٹ لائننگ اور سوچنے پہ لگائیں، 25 منٹ پہ لکھیں، 5 منٹ میں اس کا آنسر آپ ریویو کریں، اور آپ کی سپیڈ اتنی اچھی ہو کہ 25 منٹس میں آپ ایک بہترین جواب آپ پروڈیوس کر لیں۔ اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں ہم اسی چیز پہ، جب دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے ٹائم کو آرگنائز کریں گے کیئرفل انداز میں، تو آپ ایک آرڈر دیں گے، ایک ترتیب سے کس طرح آپ نے چیزوں کو دیکھنا ہے ٹائم مینجمنٹ میں، کہ آپ اس چیز کو انشور کریں ٹائم مینجمنٹ کے دوران کہ آپ نے ساری باتوں کا جواب دے دیا، آپ نے اپنے آئیڈیاز کو جاٹ ڈاؤن کیا، ٹھیک ہے، آپ نے اپنے آئیڈیاز کو جاٹ ڈاؤن کیا، اپروپریٹ ٹائم دیا، ایکسیڈ نہیں کرنا، اور لینتھ بھی میں نے جیسے بات کی کہ آپ جو ہے نا لینتھ بھی اسی حساب سے آپ نے دیکھنی ہے۔ اپروپریٹ لینتھ تب بھی مینیج ہوگی جب 25 منٹس ہر ایک کو دیں گے، سو ڈیفینیٹلی سارے سوالوں کی لینتھ ایک جیسی ہی بنے گی۔ سوچنے پہ ٹائم لگائیں گے اور سوچنے کے بعد لکھیں گے تو انشاءاللہ ایک اچھا آنسر وہاں پہ آپ ڈیولپ کریں گے۔ کوئی بھی ایگزامینر آپ کے آنسر شیٹ کے پیجز کاؤنٹ نہیں کرتا، بار بار بتا رہا ہوں، کتنے پیجز کا جواب ہونا چاہیے کوئی نہیں پوچھتا، لیکن یہ ضرور دیکھتا ہے کہ اس سوال کی کوالٹی، اس کا معیار کیا ہے۔ لہٰذا سپیڈ جتنی تیز ہوگی آپ اتنا زیادہ آپ میٹیریل وہاں انکارپوریٹ کر سکیں گے۔ رائٹنگ سپیڈ آپ نے خود بنانی ہے، گھر پہ بیٹھ کے آپ پریکٹس کریں گے، 45 منٹس لگائیں، اور 45 منٹس میں آپ اپنے سوال کو مکمل طور پہ آپ اس کو، یعنی کہ اس کی آؤٹ لسٹنگ بھی کریں یا آؤٹ لائننگ کریں، اس کے بعد آپ اس کو سمجھنے سے لے کے اس کو ریویو کرنے تک کا سارا ٹائم 45 منٹس ہو۔ ود ان دوز 45 منٹس آپ سارا کام کریں، اور یہ جب آپ پریکٹس کریں گے، ہفتہ 10 دن یہ پریکٹس کریں گے، تو ڈیفینیٹلی آپ کو ٹائم مینجمنٹ میں کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ میں جیسے بتا رہا ہوں کہ ہم سارے کام کرتے ہیں، ہم ٹیسٹ سیشنز بھی اٹینڈ کرتے ہیں آن لائن، بڑے نامی گرامی بڑے مشہور آن لائن اکیڈمیز میں جاتے ہیں، آف لائن آن سائٹ اکیڈمیز میں جاتے ہیں، ٹیسٹ سیشن اٹینڈ کرتے ہیں، لیکن ٹیسٹ سیشن والے یہ چیزیں نہیں بتاتے کہ بھائی یہ بھی ایک کام کرنا ہے، کیونکہ ان کو خود بھی اس چیز پہ علم نہیں ہوتا کہ آپ کے مسئلوں کو حل کرنا زیادہ ضروری تھا۔ آپ کے مسئلے حل کر دیے جاتے تو آپ کے آدھا جو ہے وہ مسئلہ، آپ پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ ان کے ذہن میں بھی یہی بات ہوتی ہے کہ ان کو دوبارہ ہمارے پاس آنا چاہیے، امتحان دیں آگے پھر دوبارہ آئیں، ہمارا بھی کاروبار چلتا رہے۔ اچھا، اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں ہم پلان یور آنسرز کیئرفلی، اس پوائنٹ پہ ڈسکس کرتے ہیں کہ آنسرز کو آپ نے محتاط انداز میں پلان کرنا ہے، اسی طریقے سے آپ آخر میں اپنا ٹائم جو ہے وہ مینیج کر پائیں گے، ٹھیک ہے، اور آپ کو اس چیز پہ کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنا جو ہے وہ آنسر ٹھیک لکھا ہوا ہے۔ جتنا آپ ایفیشینٹ انداز سے لکھیں گے، ٹھیک ہے، شارپر مائنڈ کے ساتھ لکھیں گے، اتھارٹیٹیو آنسرز آپ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ اسپیکٹس ہیں جو کہ کسی بھی آنسر کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو سمجھنا، جن کو ڈیل کرنا انتہائی امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ کو ایگزام ملتا ہے۔ اچھا، اس میں آگے اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ اسپیکٹ آپ کو بتاتا چلوں، آخری چیزیں جو اس کے اندر ڈسکس کرنے والی ہیں۔ آج کا سیشن تھوڑا سا شارٹ ہوگا اسی وجہ سے، کیونکہ اس کے اندر صرف ہم نے یہی باتیں کرنی ہیں، اور یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں، ویڈیو کو بار بار دیکھیے، یہ چیزیں یاد رکھیے۔ انگلش لٹریچر کا پیپر ہو یا انگلش لنگوسٹکس کا پیپر ہو، بیسیکلی
ایگزامینر آپ کی لٹریچر کے ساتھ جو فیملیرٹی ہے اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آپ اس پیپر کے حساب سے آپ کے اندر کیا فیملیرٹی ڈیولپ ہوئی ہے، کس حد تک آپ کو ڈرامہ کی سمجھ آئی ہے. سب سے پہلے آپ کو ڈرامہ کی کس حد تک سمجھ آئی ہے، اسی لیے وہ اس کے اندر ایک آدھ کوشچن ڈرامہ کی ٹرم سے ریلیٹڈ، جیسے ٹریجڈی یا کامیڈی یا کریکٹرائزیشن، اس طرح وہ ٹرم سے ریلیٹڈ ایک آدھ کوشچن ایڈ کرتے ہیں جس سے پتہ چلے کہ اس کو ڈرامہ کی کیا سمجھ آئی ہے. ایک چیز. دوسرا پھر اس سے ریلیٹڈ ڈرامہ کے اندر ایز اے لٹریری آرٹ ڈرامہ کی کیا سمجھ ہے، لٹریری کانسیپٹس اس کو کس حد تک کلیئر ہیں، یعنی کہ اس حساب سے پیپر کے حساب سے لٹریری کانسیپٹس اس کے کس حد تک کلیئر ہیں. سو لٹریری کانسیپٹس کے لیے اسٹڈی میٹیریلس کو آپ اچھی طرح پڑھیں اور سوال کو اچھی طرح انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد اپنے آرگومنٹس کو آپ نے لکھنا ہے. تو لٹریری کانسیپٹس کس طرح دیکھے جائیں گے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے، ان کا کیسے پتہ چلے گا؟ ان کا پتہ لگانے کے لیے، ان کو سمجھنے کے لیے یہی ایک بات ہے کہ جہاں جو بات آپ کرتے ہیں اس کے ساتھ آپ سپورٹنگ آرگومنٹس دیتے ہیں. عام حالات میں جیسے اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے ہیں اور تقریر کے دوران وہ جب بات کرتے ہیں نہیں کہ سود حرام ہے، شراب حرام ہے، ٹھیک ہے، جب اس پہ بات کرتے ہیں تو وہ قرآن کا حوالہ دیتے ہیں، وہ حدیث کا حوالہ دیتے ہیں. سو ان کا حوالہ دینے کے بعد اس کے اوپر ایک آدھ بات وہ کر دیتے ہیں. بیسیکلی کیا کرتے ہیں وہ اپنے آرگومنٹس کو سپورٹ کرنے کے لیے، ایک اتھارٹیٹیو آنسر بنانے کے لیے وہ اتھارٹیٹیو کتاب کا حوالہ دے رہے ہوتے ہیں. جب آپ اوتھیلو کے بارے میں بات کریں گے یا آپ بات کریں گے ورجینیا وولف کے بارے میں، ٹو دی لائٹ ہاؤس کے بارے میں بات کریں گے، تو آپ اسی طرح حوالہ دیں گے. حوالہ یعنی اس کتاب میں سے حوالہ دیں گے یا آپ ریناؤنڈ کرٹک کا حوالہ دیں گے. اور جب کرٹک کا حوالہ دیں گے، آپ کو کرٹک کا پتہ ہے تو آپ ڈھونڈیے کہ اس شخص نے کون سی کتاب میں کہا. کرٹک کو سائٹ کرنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کرٹک کا نام لکھیں اور بریکٹ میں آپ سال لکھیں. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل اے سی بریڈلے نے کہا تو لکھیں بریڈلے بریکٹ میں کون سے سال میں اس نے یہ کہا. تو سال سے انڈیکیٹ ہوتا ہے بیسیکلی کتاب کا پتہ چلے کس کتاب میں اس نے کہا. یا بہترین حوالہ دینے کا طریقہ یہ کہ اے سی بریڈلے اپنی اس کتاب میں شیکسپیئر کے بارے میں یہ کہتا ہے. سو اس طرح کرٹک کو کوٹ کیا جاتا ہے. ٹیکسٹ کو جب کوٹ کرتے ہیں تو آپ ٹیکسٹ کے بارے میں لکھیں گے، ٹھیک ہے، جیسے what thou the field be lost all is not lost. تو ساتھ ہی آپ بتاتے ہیں کہ Satan is determined to take the revenge and he is trying to convince his fellow archangels that nothing has been lost and we are ready to take the revenge. سو اس طرح آپ نے چیزوں کو ہینڈل کرنا ہے، اس طرح آپ نے سارے اسپیکٹس آپ نے دیکھنے ہیں. یہ وہ باتیں جو آج کی پریزنٹیشن میں نے آپ کے سامنے کرنی تھی. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو ابھی آپ پوچھ سکتے ہیں، ہاؤس سوالوں کے لیے اوپن ہے.
अच्छा, माई अब्बासी, आपने क्वेश्चन किया कि शैल वी स्पेसिफाई पर्टिकुलर साइड ऑफ पेपर फॉर मार्किंग मेकिंग ड्राफ्ट और आउटलाइन। यस, आप अपने क्वेश्चन की जो आपकी जो आंसर शीट है उसके लास्ट पेज पे आप ये चीज़ें लिख सकते हैं। आखिरी पेज जो है वो रफ ड्राफ्ट के लिए होता है, जिसके अंदर आप यही ड्राफ्टिंग ही करते हैं, यही बातें आप करते हैं आखिरी पेज पे। ठीक है, लास्ट पेज इज़ मेंट फॉर दिस। आखिरी पेज पे आप ये निशान लगाएं और आखिर में आप बेशक उस पर लाइन लगा दें। एग्जामिनर जब इस चीज़ को देखेगा तो तो डेफिनेटली वो इस बात पे कन्विंस हो जाएगा कि आपने जो काम किया या आपने जो पढ़ा, सो डेफिनेटली आपने ठीक किया काम, आप सीख गए। ठीक है, यानी कि जो आप राइटिंग के जो एथिक्स हैं वो सारे के सारे आपने फॉलो किए हैं। वरना होता ये है अक्सर कि आप एथिक्स फॉलो नहीं करते और रिज़ल्ट उसका यही निकलता है कि आप इररेलेवेंट जवाब दे के आते हैं। मैं आप इसकी मिसाल देता हूँ कि एमएस जब मैं कर रहा था डिग्री एमएस की, तो उस दौरान हमारे साथ भी ये सिचुएशन होती थी कि हम लोग, हमारे क्लास फेलोज़ क्या करते थे, डायरेक्ट लिखना शुरू कर देते थे। आप यकीन करें, मैं उसी एक्सपीरियंस की बेस पे ये वर्कशॉप भी करवा रहा हूँ कि वहाँ पे मैंने यही स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट की हैं। प्लान करके जाते थे, आखिरी पेज पे अपने पॉइंट्स बनाते थे, उन पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह समझते थे, पॉइंट्स बनाते थे, लिख के आ जाते थे। लिंग्विस्टिक्स सारी की सारी लिंग्विस्टिक्स थी। लिंग्विस्टिक्स का पेपर इतना लेंथी होता नहीं है, सो हाफ टाइम में पेपर करके आ जाते थे। लोग एक्स्ट्रा शीटें लगाते थे, 3 घंटे भी पूरे लगाते थे, रिज़ल्ट उनका हमारे जैसा होता था या हमसे भी कम होता था। बात यही आ जाती है कि आप किस तरह स्मार्ट वर्क करते हैं, आप किस तरह एक चालाकी के साथ आप किस तरह सवाल का जवाब देते हैं, कैसे डील करते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन माई पूछें, शाबाश। और कोई क्वेश्चन है बताएं, शाबाश। मुझे बड़ा अच्छा लगा आपने सवाल किया। इसका मतलब ये है, ये इसी चीज़ की इंडिकेशन है कि आप लोग भी काम कर रहे हैं, जाग रहे हैं मेरे साथ, बजाय इसके कि मैं सिर्फ अकेला लगा हुआ हूँ। बाकी लोग भी इंशाल्लाह यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। ये तरीक़ेकार ठीक है क्योंकि इसमें वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल होती है, आप किसी भी टाइम पे उसको सुन सकते हैं। आप अब बाद में भी आप एक एक नहीं बार बार आप इसको सुने और उसके बाद आप उन चीज़ों को आप देख सकते हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन आपके जहन में? आपने पिछली वर्कशॉप, पिछले कल वाला जो लेक्चर सुना, कल वाली बातें आपने देखी? उसके बारे में मुझे बता दें। ठीक है, अगर कोई सवाल नहीं है तो इसी पे हम आज की जो लाइव वीडियो ब्रॉडकास्ट है, आज इसी पे हम कंप्लीट करते हैं और कल इंशाल्लाह हम अगले इस एस्पेक्ट पे देखेंगे। मेरी आपसे ये गुजारिश होगी कि बार बार आप वीडियोस को देखिए और जहां आपको कोई चीज़ समझ ना आए
تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔